دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کا پاکستان کی پارلیمنٹ میں خطاب۔ ظاہر ہے مولانا ایک بڑے جہاندیدہ اور بڑے متحرک سیاستدان ہیں پاکستان کے، اور جیسے کہ میں اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ جو دینی جماعتیں ہیں، خصوصاً جمعیت علماء اسلام، اس کا وجود گویا اہل دین کے لیے پاکستان میں غنیمت ہے کہ جو ہائیلی اور الٹرا سیکولرائزڈ اور بہت حد تک بعض ملحدین جو کہ سیاست میں، حکومت میں، انتظامیہ میں یا ایون ادروائز سوسائٹی میں فیصلہ کن اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے کہ وہ بالکل وہ جو کمال پاشا کی طرح، یعنی بالکل پاکستان میں دیندار قوتوں کا صفایا کرنے کی جو کوشش ہے، اس میں جو صحیح اصل میں رکاوٹ ہے، جو گویا ایک صد سکندری ہے اس سینس میں، تو وہ ظاہر ہے یہ جو دینی شناخت رکھنے والی سیاسی پارٹی ہیں، خاص طور پر مولانا کی پارٹی، یہ بڑی عام ہے۔ یہ ان کو گویا بلڈوز نہیں کرنے دیتی بڑی حد تک چیزیں، اور یہ اہل دین کے لیے اثاثہ ہے اور ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کیونکہ ایک سیاست دان بھی ہیں اور ان کا گویا سیاسی ایک بیانیہ ہے یا پارلیمنٹ میں ان کا اظہار خیال ہے، تو اس پر ہم تبصرہ کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ یعنی ان کا ہمارے دلوں میں بڑا احترام ہے، لیکن اس کا یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پر تبصرہ یا اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جو انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا معافی ضمیر بیان کیا ہے، یا جو ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، یا اپنے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا ہے، اس کے جو اہم نکات ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ کم و بیش ظاہر ہے یہ اس کی جو نمبرنگ ہے یا سیریلز ہیں یا تعداد ہے پوائنٹس کی، یہ آربیٹریری ہے، یہ اس سے کم یا زیادہ بھی مختلف لوگ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جو دیکھا ہے یہ تقریباً 10 اس کے پوائنٹس بنتے ہیں، تو اس پر پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں مولانا نے جو تقریر کی ہے، ظاہر ہے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی، اور وہ سیاستدان جو گویا بڑی ایک فیصلہ کن حد تک متحرک رہے ہیں اور اب بھی ہیں پچھلے 10-12 سال میں، تو ان کی ایک ایک بات جو ہے اس کو تولنا بھی چاہیے، اس کو انالائز بھی کرنا چاہیے، اور اس کے پروز اینڈ کانس یا اس میں جو خوبیاں یا ادروائز اس میں کوئی اگر ڈیفیشنسی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تو مولانا نے جو باتیں کی ان میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان کو انجوائے کرنے دینے چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی سنجیدہ بات ہے، اس پر کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کہ کسی کے بھی جو آئینی حقوق ہیں پاکستان میں، پاکستان کا کوئی ایک شہری ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، تو وہ بہرحال اس کو یقینی طور پر اس کو حق ہے ان کو ایکسرسائز کرنے کا، اور حکومت یا جو حکومت کے مختلف ٹیئرز یا مختلف آرگنز ہیں ان کو اس کا احترام کرنا چاہیے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے رائٹس کا۔ لیکن اس میں ایک چیز لیکنگ ہے، لیکنگ یہ ہے کہ جہاں پر رائٹس ہیں نا وہاں پر ڈیوٹیز بھی ہیں۔ تو مولانا صاحب کو اس پر بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ جو جرائم کیے ہیں پی ٹی آئی کے جو اسٹالورٹس ہیں یا نیازی اور اس کے جو بھی چیلے چانٹے ہیں، تو ان جرائم ظاہر اور وہ کوئی جرائم کم نہیں ہیں، انہوں نے ہر طرح کے جرائم کیے ہیں، کرپشن کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے باڈی پولیٹک کو زہر آلود کیا ہے، انہوں نے جھوٹ کو باقاعدہ ایک سمجھ لیں کہ کم و بیش مذہب کی طرح پیش کیا ہے، کہ جھوٹ کو اتنی وہ دیدہ دلیری کے ساتھ اور اتنا خشوع و خضوع سے پھیلاتے اور بولتے ہیں کہ اس پر باقاعدہ نازاں ہیں۔ تو اس لیے جو نیکسٹ ان کے یعنی یہ جو زمین ہموار کرتے ہیں جرائم کا ارتکاب کرنے میں، اس میں اس کا فیصلہ کن رول ہے۔ اور پھر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ان کو کس نے بجوا اور فیض حمید اور وغیرہ وغیرہ جو ہیں انہوں نے ایک ناجائز سیاسی اولاد کی طرح ان کو پروان چڑھایا ہے، اور ایک لاڈلے بچے
جو کہ ہر وقت کھیلن کو چاند مانگتا ہے، اس کی طرح ان کو انہوں نے انیبل کیا ہے پاکستان کی باڈی پولیٹک پر، گویا ان کو امپوز کیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے یعنی کرپشن بھی کیا ہے، پاکستان کی باڈی پولیٹک کو ایک بروٹلائز کیا ہے، پاکستان کی سوسائٹی اور معاشرت کو تباہ کیا ہے، اور پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو جو ہے وہ مفلوج کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے مخالفین کو ہر طرح سے اذیتیں پہنچائی ہیں، ان کے کئی سال جو ہیں انہوں نے ضائع کیے ہیں پابند سلاسل اور بالکل بیس لیس یعنی الزامات میں، جو کہ ظاہر ہے ثابت بھی ہوئے کہ یہ بیس لیس تھے، اور لوگوں کو بلیک میل کیا ہے، یہاں تک کہ خواتین کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ یرغمال بنا کے رکھا ہے، جس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ پھر جو پاکستان کے ظاہر ہے تمام تر ریزرویشنز جو پاکستان کے جنرلز نے آج تک تختے الٹے ہیں یا پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کو برباد کیا ہے، ان سب باتوں کے باوجود یہ بات بھی بہرحال طے ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ظاہر ہے فوجی حضرات، انہوں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، تو ان کی یادگاروں کو یا ان کی تصدیق کرنا یا ان کو برباد کرنا، یہ بھی گویا انہی کا کام ہے، اور پاکستان کی جو دفاعی انسٹالیشنز ہیں ان پر حملہ آور ہونا، اور ان معاملات میں یہاں تک کہ وہ لوگوں کو جی ٹی روڈ پر کچلتے رہے ہیں، امیجن کریں، اور کسی سپریم کورٹ، کسی جو نام نہاد میڈیا کے بڑے اسٹالورٹس بنتے ہیں، انہوں نے اس کو کما حق کا نہ ہائی لائٹ کیا ہے، نہ کوئی ایکشن ہوا ہے۔ تو لہذا ان کی جرائم، اور پھر یہ ہے کہ بدکاری، چوری چکاری، ہر طرح کے جرائم میں باقاعدہ سزا یافتہ ہیں۔ تو مولانا کو جہاں پر یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہیں کہ وہ پولیٹیکل رائٹس کی بات کریں، پی ٹی آئی کے پولیٹیکل رائٹس کی بات کریں، تو انہیں اس کے جو ایک کارسپانڈنگ بات ہے کہ ان کے جرائم کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، کہ ان کو کما حق کا سزا ملنی چاہیے۔ یہ بھی مولانا خود ہی پہلے بھی کہتے رہے کہ عدالتیں ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہیں، اور اب بھی بہت سارے طاقتور عناصر ہیں عدالتوں میں جو خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، جو دام درمے سوکھنے قدمے اس گند کو باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں۔ لہذا صرف رائٹس کی بات کرنا اور ڈیوٹیز کو اور جرائم پر سزا پر انسسٹ نہ کرنا، یہ گویا ایک ناقص بیان ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو ان کا پولیٹیکل کنٹیکسٹ ہے اس میں شاید سوٹ کرتی ہے بات کہ اس وقت وہ کیونکہ جو حکومت ہے اس کا حصہ نہیں ہے، تو گویا وہ ایک سینس میں انڈائریکٹ انداز میں جو اپوزیشن فورسز ہیں ان کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پھر وہاں پر ڈیسک بھی بجائے ہیں۔ اب دوسرا جو ان کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے ڈیموکریسی پر کمپرومائز کیا ہے اپنے ایکشنز کے ذریعے۔ ظاہر ہے یہ بھی بات سچی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جنرلز نے اپنی ہٹ دھرمی، اپنی پاکستان دشمنی کا ثبوت دیا، لیجیٹیمیٹ حکومتوں کو الٹ کے سیاست میں ملوث ہو کے ماشاء اللہ نافذ کر کے، کبھی بیہائنڈ دی سین اور کبھی سامنے آ کے، تو وہاں پر یہ بھی بات بہرحال ہے کہ سیاستدانوں نے جو ہے وہ جو ان سے ایک آئیڈیلی توقع کی جا سکتی ہے وہ اس کردار پر پورا نہیں اترے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جتنی کسی میں طاقت ہوتی ہے اس کے حساب سے ہی بہرحال ایک ریشنل بیہیویئر ہو سکتا ہے، کیونکہ توپ و تفنگ جن کے پاس تھا انہوں نے پاکستان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے، ظاہر ہے جہاں وہ ان ماشاء اللہوں کے ساتھ کئی کوآپریٹ کرتے نظر آتے ہیں، وہاں یہ بھی بات ہے کہ ان کو للکارتے بھی سیاستدان نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں یہ انہوں نے فرمایا کہ کمپرومائز کیا ہے، وہاں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ بہرحال سیاستدانوں نے جدوجہد بھی کی ہے، اور جس میں وہ خود مولانا اور ان کی پارٹی بھی جو بدرجہ وہ تو موجود رہی ہے۔ خود مولانا پابند سلاسل کئی مرتبہ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے خلاف بہت سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن جمہوری جدوجہد میں بہرحال ان کا بہت سارے دوسرے سیاستدانوں کے مقابلے میں زیادہ حصہ ہے۔ اور پھر اگر ڈیموکریسی پر کمپرومائز اس سینس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ایک فیٹ اکمپلی ہوتا ہے جب ماشاء اللہ نافذ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو اس کے ساتھ گویا ایک
یعنی اس کے ساتھ نظر آ کے یا اس کے ساتھ ایک جتنا منیمم ایک فنکشنل پاکستان کے لیے تعاون ہے وہ کر کے جو ان کو کھوکھلا کیا جا سکتا ہے اور پھر کانسٹیٹیوشنل ٹریک پر واپس آیا جا سکتا ہے، یا تو یہ طریقہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے جیسے بھی ہوں الیکشنز میں حصہ لینا ضروری ہے، جیسے کہ وہ خود بھی لیتے رہے ہیں اور اب بھی لیا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یا یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ ایک فرنٹل تصادم ہو، اور فرنٹل تصادم ظاہر ہے تمام تر اللیجیٹمیسی اور تمام تر یعنی انڈیزائربلٹی جو جنرلز کی ہے، اس کے باوجود جب بھی ایک اسٹیبلشڈ ملٹری جو انٹرنچڈ ہے اس کے خلاف فرنٹل اگر آپ اٹیک کریں گے تو اس کے دو ہی نتائج نکل سکتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ افراتفری اور اس ملک کی کمزوری اور پھر حکومت کا گویا بڑی حد تک تحلیل ہو جانے کا امکان، یا کم از کم لوور ٹیئر پر اس کا فنکشنل نہ رہنا، یہ ایک نتیجہ ہے۔ یا دوسری صورت میں ہے کہ آپ بڑا زبردست کوئی انقلاب برپا کر لیں جس کے بڑے ہی منیمم چانسز ہیں، یا تو پھر اس طرح کی صورت ہو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ اس میں بہت ساری پروز اینڈ کانس ہیں، جیسے جو سوویت یونین میں یعنی 1917 میں انقلاب آیا، اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، لیکن یہ انقلابات عموماً جو ہیں وہ شاہوں کے خلاف آئے ہیں، جہاں پر اس طرح کا جو ایک سیمی ڈکٹیٹوریل یا سیمی ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے اس کے خلاف ہم نے جو آبزرو کیا ہے، وہ جب بھی تصادم ہوا ہے اس طرح پولیٹیکل فورسز کا فرنٹل تصادم ہوا ہے تو اس کا عموماً نتیجہ اسٹیٹ کے ڈسولوشن کی صورت میں ہوا ہے اور حکومت عملی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ اور جیسا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بری حکومت کا بھی ہونا حکومت کے نہ ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صومالیہ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں لیبیا میں، آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی حد تک عراق میں، بڑی حد تک سیریا میں، اسی طرح آپ یعنی ایون میانمار یا برما میں بھی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ان سب صورت جو سینز ہیں ان پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو پاسبلٹیز ہیں، پھر ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور جو پاکستان ہے اس میں تمام تر کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی اتنے ماشاء اللہ آئے اور گئے، لیکن پاکستان کی سٹیٹ بہرحال وہ ایک 71 کا واقعہ اگر اس کو بالفرض نکالیں تو ڈیزالو نہیں ہوئی، اور ڈیزالو نہ ہونے سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آئیڈیل سسٹم نہیں ہے، لیکن بہرحال صومالیہ بھی نہیں بنا، لیبیا بھی نہیں بنا، میانمار بھی نہیں بنا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیریا یا عراق وغیرہ بھی نہیں بنا، ایون الجزائر کی جب صورتحال پہلے پیدا ہوئی تھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر خود مولانا خود ماشاء اللہ حکومتوں کے دوران باقاعدہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر موجودہ حکمرانوں کو وہ یہ مشورہ دیتے ہیں تو یہ تھوڑا انکنسسٹنٹ ہوگا۔ تو جیسے کہ مشرف کے دور میں صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ متحدہ مجلس عمل کی تھی، جس میں میجر کانسٹیچوئنٹ پارٹ جو تھے وہ جناب مولانا کی پارٹی تھی، اور اگر اب دعوت دی جا سکتی ہے سیاستدانوں کو کہ وہ حکومت کو چھوڑ دیں تو یہ یعنی اس سے میچ نہیں کرتی۔ اب تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو فل اور پارشل مارشل لاز ہیں انہوں نے ڈیموکریٹک فاؤنڈیشنز کو ہلایا ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مارشل لاؤں نے یا جنرلز کی جو طال آزمائی ہے اور وہ جو اپنے بوٹوں سے بڑے نظر آنا چاہتے ہیں، جو وہ نوکری کرتے ہیں اس نوکری کو گویا سبوٹاج کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی میں کنٹیکس میں میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بہرحال ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں بڑے ضبط و یعنی بڑے ضبط و ڈسپلنڈ منضبط اور ڈسپلنڈ ادارے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ایسا بھی شخص گزرا ہے جو یعنی حکومت نے کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اسے برطرف کر دیا تھا، لیکن اس نے فوج پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور پھر 8-9 سال اس ملک کی تقدیر سے کھیلتا رہا۔ یعنی جس کو آرمی چیف بنایا گیا اس کو نہیں بننے دیا، اور جو ریٹائرڈ ہو گیا، جو برطرف ہو گیا، وہ اس کو اپنے گویا جو یعنی اقتدار ہے اس کے لیے استعمال کرتا رہا۔
یہ بہرحال ڈسپلنڈ فورس کا انڈیکیٹر نہیں ہے. تو اب چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو قانون سازی کرتی ہے اس میں بھی یعنی مداخلت کی جاتی ہے. یہ بالکل بات درست ہے، اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے. اس کی انہوں نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کے متعلق ایک کنسنسس بل پیش کیا گیا جس کو پاس نہیں ہونے دیا گیا، اور ظاہر ہے اس میں ان کا اشارہ جنرلز کی طرف تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. یہ بات بالکل درست ہے. اس لیے تو میں شروع میں وہ کہہ رہا تھا کہ جو ویسٹرنائزڈ، الٹرا سیکولر اور ایتھیسٹ ایلیمنٹ ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں. وہ ان چیزوں کو فلورش نہیں ہونے دیتے. وہ ہمیشہ جو دینی ادارے ہیں ان کو متنازع اور کھوکھلا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ انہی ایفرٹس کا نتیجہ ہے. اور ایک مثال میں خود اگرچہ بہت ساری مثالیں، ایک اور میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جب سابق فاٹا کو علیحدہ صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی تھی، اور ظاہر ہے مولانا اس میں پیش تھے، اور یہ اس وقت بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس کو ضم کرنے کا اصل مطلب یہ تھا کہ مولاناؤں کی یعنی دیندار لوگوں کی حکومت جو ہے وہ سبوٹاج ہو سکے. اس لیے کہ سابق فاٹا ایک علیحدہ صوبہ بنتا تو جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا عام طور پر وہ مولوی یا مولوی نماز ضرور ہوتا، اور اس میں فیصلہ کن حضرات جو ہیں وہ اہل دین ہوتے، علماء ہوتے. لیکن امریکیوں نے اپنی ظاہر ہے ٹینٹیکلز ان کے جنرلز کے ذریعے اور بہت سارے سیاستدانوں کے ذریعے اور بہت سارے میڈیا کے ذریعے انہوں نے ایک کیمپین چلوائی اور بازو مروڑ کے اس کو علیحدہ صوبہ نہیں بننے دیا گیا، اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کروایا گیا. اور ظاہر ہے اس وقت مولانا کا موقف درست تھا، اور باقی لوگ جو ہے وہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے دست و بازو بن رہے تھے. تو علیحدہ صوبہ بنتا تو وہاں کے ترقی بھی زیادہ ہوتی، وہاں کے عوام کے حقوق اس سے کہیں بہتر پروٹیکٹ ہو سکتے تھے. تو پانچواں جو نقطہ ہے تقریر کا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2024 کے نیشن وائڈ الیکشنز کی مخالفت کی، اور جیسا کہ پچھلے الیکشن کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ یہ سملرلی فراڈیولنٹ ہیں، یعنی جو پچھلے الیکشن تھے 2024 سے پہلے اور اب جو 2024 میں ہوئے یہ دونوں فراڈیولنٹ ہیں. ظاہر ہے اس میں یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی آئیڈیل الیکشنز تھے. ظاہر ہے 2018 میں بالکل بیس لیس وہ الیگیشنز کی بنیاد پر یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ثاقب نثار اور کھوسا اور اس قبیل کے باقی ججز نے اور فیض حمید اور بجوا اور باقی کمپلیسز جو تھے انہوں نے اس کو مینج کیا اور ایک کذاب کو پاکستان پر مسلط کیا اور اس کو ہر طرح سے فلورش کرنے کا موقع پرووائڈ کیا. یہ بات بھی بالکل درست ہے. اور 2024 کے الیکشن میں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بھی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب مولانا دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو خود یہ بات طے ہے کہ پنجاب میں ان کی اتنی فالوئنگ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں ان کے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوتے. اب ظاہر ہے جس کی کینڈیڈیٹ ہی وہاں نہیں ہے اور وہ خود ہی نہیں یعنی انہوں نے کسی بازو نہیں مروڑا بلکہ خود ہی نہیں کھڑے کیے. تو اسی طرح سندھ میں بھی بڑے محدود کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہاں پر اگر مولانا کی پارٹی ہاری ہے یا دوسری جیتی ہیں تو یہ ایک نیچرل بات ہے. تو مولانا کو سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہے وہ خیبر پختونخوا اور اس کے بعد بلوچستان سے ہیں. اور بلوچستان میں ظاہر ہے قبائلی علاقہ ہے اور مولانا کی پارٹی کی اگر روٹس ہیں تو وہاں بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ہے اس میں ہے اور اس سے انہوں نے کچھ سیٹیں جیتی بھی ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں ان کی توقعات سے کم معاملہ ہوا ہے تو اس میں تو پھر جو جیتنے والے ہیں دھاندلی انہوں نے کی ہے نا اور وہ پی ٹی آئی والے ہیں. تو اس لیے اب ان سے ڈیسک انہوں نے جو بجائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولانا کے غم و غصے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات ذرا ادھوری ہے اس لیے کہ اگر 2024 کے فریڈیولنٹ ہیں اور ظاہر ہے 2018 کے تو بالکل اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ فریڈیولنٹ تھے تو اس کا مطلب 2002 میں تو بہت ساری یعنی بالکل کسی قسم کا حجاب بھی نہیں تھا
جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت خیبر پختونخوا میں بنی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ایٹرنیٹی ایک یہ صورتحال ہے، یہ کچھ اسپیسیفک 2024 کے متعلق نہیں ہے. یہ اس وقت بھی تھی جب مولانا جو ہیں وہ ایک بڑے شعر کے مالک تھے اور اب بھی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اب جو نیازی قذاب کا نیٹ ورک تھا جوڈیشری میں، اور جو انہوں نے ایک جھوٹ کا بیانیہ اور یعنی بالکل ننگا ہو کے ہر طرح سے یعنی پہلے اپنے لوگوں کو انپلیس کیا ہوا تھا اور برین واش ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کیا ہوا تھا. تو ان سارے فیکٹرز نے خیبر پختونخوا میں مولانا کو آگے نہیں آنے دیا. اس میں نون لیگ یا سو ٹو سے باقی پارٹیوں کا سوائے پی ٹی آئی کے کردار نہیں ہے. اس لیے مولانا کو اپنا فوکس وہاں رکھنا چاہیے جو ان کے اصل دشمن ہیں، جو ان کو سر عام اور ہر گلی کوچے میں گالیاں بکتے رہے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر بھی بکتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی باقاعدہ منظم مہم چلاتے رہے ہیں، اور اب بھی چلائیں گے اور چلاتے ہیں. اس لیے مولانا اپنے اس وقتی غم و غصے کو ان کے لیے فاڈر یا ان کے لیے کھاد کے طور پر نہ استعمال ہونے دیں. اس میں گویا زیادہ ماڈریٹ اور زیادہ بیلنسڈ جو ہے وہ ویو رکھیں تو ان کے اپنے مفاد میں ہوگا. یہ کہ اگر اس طرح کی زہریلی باتوں کو بھی مولانا اگر ہضم کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایک طرح سے تو بڑا پن ہے، اور بڑا پن وہ یہ ہے کہ اس کو نیگلیکٹ کرتے رہے، اس کے جواب میں اس طرح کا زہریلا جو ہے وہ پن نہیں دکھاتے رہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے ان ایڈورٹنٹلی ان کے دست و بازو بن جائیں، اس کذاب کے اور اس دجل کے گویا کیٹلسٹ کے طور پر جو ہے وہ ان کے کردار کو دیکھا جائے. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ 2024 کے 8 فروری کے الیکشنز میں جے یو آئی کو جو ہے وہ کیمپین نہیں کرنے دی گئی، تھریٹ لیٹرز وغیرہ ایشو ہوئے، کئی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. اس میں بھی بڑی حد تک سچائی ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر بہرحال پھر خیبر پختونخوا میں ہی زیادہ ہونا تھا یا کسی حد تک بلوچستان میں ہونا تھا. اور پھر وہی بات کہ انہیں جہاں پر الزام ہونا چاہیے وہاں پر رکھنا چاہیے. اس غم و غصے میں باقی لوگوں کو جو اب ان کے ساتھ بڑی حد تک ایک اچھا سیاسی رویہ باہمی جن کے ساتھ تعلق رہا ہے، ان کو نشانہ بنانے کے بجائے وہ جو ڈسک بجانے والے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنائیں، جن کے آپ بھی وہ نشانے پر ہیں، اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر کذاب ہیں، بنیادی طور پر خود مولانا کے بقول یہودی اور قادیانی ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگ ہیں. تو اگر وہ اس ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگ ہیں تو پھر انہی پر نشانہ رکھیں، باقی پر نہ رکھیں. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس نے آواز نہیں اٹھائی اسرائیلیوں کے خلاف. اس میں شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اٹھانی چاہیے نہیں اٹھائی، اس لیے کہ بہرحال حکومت نے آواز تو اٹھائی ہے. اب ظاہر ہے اگر یہ کہیں کہ پاکستان جا کے اسرائیل پر قبضہ کر سکتا ہے یا حملہ کر سکتا ہے، یہ بہرحال ایک بڑی دور کی کوڑی کی بات ہے، یہ ایک خیال ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے، لیکن بہرحال ایسا فزیکلی اس وقت ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ خود فلسطینی جو ہیں، اس کے باوجود کہ ہم یعنی فلسطینیوں پر ظلم و ستم جو ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، آواز اٹھانی چاہیے، اور بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ویسٹ بینک میں خود فلسطینیوں کی جو انتظامیہ موجود ہے محمود عباس کی، اس کا کیا کردار ہے. یعنی جو پرائمریلی لوگ انوالو ہیں اس میں، پرائمری ذمہ داری ان کی ہے، اور اس کے بعد جو ارد گرد وہاں پر ایڈجیسنٹ سٹیٹس ہیں، جیسے مصر ہے، جیسے اردن ہے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے شام ہے، لبنان ہے، ان کا لیڈنگ رول بنتا ہے. اگر یہ ولنگ نہ ہوں، یہ اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تو اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ آواز ہی اٹھا سکتا ہے. وہ خود شہباز شریف نے ابھی بھی ورلڈ اکنامک فورم پر آواز اٹھائی ہے، اس طرح جنرل اسمبلی میں بھی اٹھائی گئی ہے، اس طرح باقی ہر فورم پر اٹھائی گئی ہے. اب آگے یہ بات کرتے ہیں کہ جو 8واں پوائنٹ یعنی میں نے اس میں سے کرسٹلائز کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ کو یہ کہا ہے، رولنگ کولیشن کو، کہ چھوڑیں حکومت کو اور میسج کے پاس جائیں. اب ظاہر ہے میسج کے پاس جائیں گے تو پھر بیک ٹو اسکیئر ون، پھر اگر یہ صورتحال ہوگی تو پھر مولانا کہیں گے اب پھر
میسج کے پاس جائیں. تو اس لیے یعنی جو 2018 میں بھی اور پھر 24 میں بھی جیسے شروع میں یہ تاثر دیا گیا کہ وہ بائیکاٹ کیا جائے گا اور حلف نہیں لیا جائے گا، یا حلف لینے کے بعد بائیکاٹ، لیکن اس کا مطلب بائیکاٹ تو نہیں کیا نا. تو اویلیبل جو ٹولز ہیں انہیں کو یوز مولانا بھی کر رہے ہیں، تو اویلیبل جو ٹولز ہیں انہیں کو ہی باقی پارٹیاں بھی یوز کر رہی ہیں. تو اس لیے یہ اگرچہ ایک پبلک پوسچرنگ میں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال یہ آن گراس روٹ لیول یا ایک ریالٹی جو باڈی پولیٹک کی یا ریال پولیٹک ہے اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تال میل نہیں بات یہ کھاتی کہ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں تو ان کو حکومت دی جائے. تو یہ اف جو ہے یہ اس کا جواب اگر دیں تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں ووٹ دیے گئے، اس کے باوجود کہ ایک پورا انفراسٹرکچر بنایا گیا تھا پچھلے 5-6 سال میں اسٹیبلشمنٹ آف جوڈیشری کی مدد سے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا دجل و فریب ہے یہ کامیاب رہے. اس کے باوجود عوام کی اوور ویلمنگ میجورٹی نے ان کے اپوزٹس کو ووٹ دیے ہیں. لہٰذا خود اگر مولانا کو ووٹ ملے تو وہ ظاہر پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، پی 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 کو ملے ہیں، نون لیگ کو ملے ہیں تو وہ ان کے خلاف ہی ملے ہیں. تو اس لیے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اگر ووٹ ڈالے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالے گئے. جو انہوں نے ملے ہیں وہ اب تشتزبام ہو رہا ہے. جب بھی ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے یا ضمنی الیکشن ہوئی، یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا فراڈولنٹ جو ایک اس کو انیبل کرنے کا سسٹم تھا وہ کامیاب رہا ہے. تو یہ فراڈ پی ٹی آئی نے کیا ہے، باقی پارٹیوں نے اس کے مقابلے میں ریلیٹیولی نہیں کیا، جن میں ظاہر ہے خود مولانا کی پارٹی بھی شامل ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ملین مارچز کرنے والے ہیں اور وہ وعد کر رہے ہیں حکومت کو کہ وہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کریں، یعنی رکاوٹیں نہ ڈالیں. یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ مولانا کا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ پرامن مارچز کرتے ہیں اور یہ ان کا رائٹ ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں. انہیں کرنے چاہیے، اپنا جو نیریٹیو بیانیہ جو عوام تک پہنچانا چاہیے اور ایک پیسفل انداز میں جو پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے ان کے آبجیکٹیوز کے اچیو کرنے میں وہ انہیں پورا حق ہے. تو اس پر بالکل مولانا کے ساتھ ہمیں اتفاق ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب. اب ظاہر ہے سیاستدان بہرحال سیاستدان ہوتا ہے، وہ اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ فیس ویلیو کی بجائے اس کے جو موٹیوز ہیں، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، جو انوائرمنٹ ہے، الٹیمیٹ جو آبجیکٹیوز ہیں، جو محرک ہیں ان کے، ان سب چیزوں کے سامنے رکھ کے اس کو انالائز کیا جاتا ہے یا ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب. تو بہرحال یہ سلسلہ ظاہر ہے باقی سیاستدان بھی اپنے اپنے نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں، تو مولانا کو بھی یہ حق حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ایسے سیاستدان جیسے مولانا صاحب ہیں، جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اہل دین کے لیے اثاثہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور باقی بھی جو پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. اور ہمارے یہ دو سبسکرائبرز ہیں جو ہمارے آڈینس ہیں، سنتے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان زندہ باد. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.